آنکھوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا دیا گیا، قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے، قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ جو بھاشا آپ کو آتی ہو، جو لینگویج آپ کو آتی ہو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے میری امت کے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں، یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس ہدایت کریں گے، کہیں یہ کیس تمہارے خلاف نہ پڑ جائے، وہ لوگوں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو فوٹو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور قرآن ایک ایک مہینہ ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج اور آگے سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام، سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے۔ اسی بنگال کے علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے، فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، وہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ لوگوں مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد بنا لیجیے، اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے، مگر یاد رکھنا اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد کو بنا لی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا لی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے باہر ہے۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑے خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ کے نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون و سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کر رہا ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، بنارس یوپی کے رہنے والے ہیں، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی بہت بڑی سٹی ہے، ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے دریا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے میں بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجیے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔
آپ کے اپنے علاقے میں بہار بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز کو عبادت ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال مسلمان سے، سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے کو نماز پڑھتا تاکہ نہیں پڑھتا۔ یہ عدد ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا ذریعہ حلال ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا وہ جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان، اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، گلیا چٹ کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ، کاروباری لوگوں کا علاقہ، اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس دل میں ہوگا تو نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کا تعلق ہے تو نماز پڑھیے میرے بھائیوں، سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجیے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز میں جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا دل چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات ہمارے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے، اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے مسجد پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں سمجھ۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے، دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے،
دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا۔ میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کی سانگ بج رہے تھے۔ جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی۔ بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف کے قصیدے پڑے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف کی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار شیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنے امت کی عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور ہمیں پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ لگا کر کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہے۔ واللہ کا منظر دیکھ کر کے کوئی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا میرے پیارے ساتھیوں، کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، پیسہ خرچ کر رہے تھے، ٹائم لگا رہے تھے، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے امام مالک کو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں وہ لوگوں جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، او لوگوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ سوال آتا ہے، مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کی اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کرتے۔ سوال آتا ہے مولوی صاحب کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم دیا۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگے، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، آپ اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیں۔
یہ لاجک نہیں چلے گی. دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے. اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد جو اذان دیتے، یا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو دین لاجک کا نام نہیں ہے. سردی کا موسم میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے. مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں. چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں. جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے. اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے یعنی کل فجر کی نماز، صبح کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں. ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے. ہاں، سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ. میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہیے اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے. لیکن آپ اور ہم جب موزہ پہنتے ہیں، موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر دینا چاہیے. لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے. جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، وہ نیچے لگتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا. لیکن مسح اوپر ہوتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین کی لاجک کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں. مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی ہے. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا. 10ویں دن پھر بریانی پکڑی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 10واں. پھر 40ویں دن پھر بریانی پکڑی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 40واں ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط، اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھڈے مناتا ہے، ویسے مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اب بدعت گمراہی ہے اور بدعت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھلا دیں گے. اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اے فرشتے تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعد، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے. تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں. اور آگے سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے، فرقہ پرستی کو ختم کرنا، امت کو ایک کرنا ہے. امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا. امت ایک کر ہوگی جب اس امت کا پلیٹ فارم ہے. امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہاں بھی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا گیا اس گھڑے کو چھوڑ دو، وہاں بھی جس چارپائی پر بیٹھے اس چارپائی پر توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگوں اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگوں اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چھین کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعت و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک نہیں کاٹ سکتے، ہم 12,000 کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہی پر آتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز پڑھا تھا، ہم تیار ہیں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہی انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں ہمارے نبی نے حرکت دی تھی، ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اتنی نفرت کا پھیلاؤ یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں آج تم سزا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے وہ لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ وہ لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا، تم بڑا کھا کر کے اور چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ وہ لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ وہ لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضه بعضا، جیسے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مرے تو کدیا چکے مسلمان پر درد ہو اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پر خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت، اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے جہاں کہاں فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد۔ آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ رشتہ کا العضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے ہیں رام رام، جے شری کرشن۔ ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال۔ ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے کبھی ختم کر دی۔ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، وہ لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں
کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے کی محبت کرنے لگو گے. اب السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام دیا کرو. جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی. میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے مذہب کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہے، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے. ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے. میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام کرنا ہے. ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے ماندار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا. ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی. میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا. ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے ماندہ اترنا تھا. ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی. میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا. کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی ماندار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا. اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے. میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چرچ کے اسی علاقے کے نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا. یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے. آپ اپنے امام کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسی اخلاق تھا. آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مذاق کا سجدہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے شوق معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھے بنانا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجیے.